اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا، اور مت چل زمین میں مرحن اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہیں پہنچ سکتا تم پہاڑ کی بلندیوں کو، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام قسم کی برائیاں تیرے رب کے نزدیک مکروہن ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک، یہ احکام ان چیزوں میں سے ہیں، مما اوحی الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں تیری طرف، من الحکمت، حکمت میں سے ہے، ولا تجعل مع اللہ، اور مت بنا اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا الہ، فتلقی فی جہنم، وگرنہ تم ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، ملامت کیا ہوا، مدحورن، دھتکارا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل، اس دی آیت نمبر 37، 38 اور 39۔ ترے آیات تواڈے سامنے انہاں دا سادہ جہا سلیس ترجمہ کیتا ہے۔ انہاں آیات دے اندر اللہ کریم نے ایک حکم اور بھی عطا فرمائے، اور بطرز حسین علی الوانی یہ جڑا آخری حکم آ رہا نہیں دا، اس دا تعلق ظلم دی چھٹی قسم دے نال ہے کہ ایسی چیزاں دی طرف پچھے مت چل جنہ چیزاں دا تینوں علم نہیں ہے، یہ اسے دے متعلق ہے، اور اس دے اندر غرور اور تکبر اور اکڑ اس تو منع کیتا جا رہا، جڑا تمام قسم دی برائیاں دی جڑ ہے، تمام قسم دی برائیاں دی جڑ ہے۔ انسان جیڑا متکبر ہوندا کوئی انسان ظلم کردا دوسرے دے تے، جیڑا انسان عاجز ہوندا وہ کدی بھی دوسرے دے تے ظلم نہیں کردا۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، نہیں از مرحا، فرمایا اکڑ کے چلنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اس تو منع کیتا جا رہا، جو سبب ہے جمیع مظالم کا، جیڑا تمام قسم دے ظلم دا سبب ہے، اس تو منع کیتا جا رہا۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چل زمین دے اندر مرحن، مرحن اصل دے اندر آکھے ویندا حد تو بڑی ہوئی خوشی نو، حد تو ودھی ہوئی خوشی، تے جس دے نال تکبر شامل ہوئے اور لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو اچا کرنا مقصود ہوئے، اس نو آکھے ویندا مرحا، کہ حد تو بڑی ہوئی خوشی جس دے اندر تکبر اور لوگاں دے سامنے اپنی بڑائی اس نو ظاہر کرنا مقصود ہوئے۔ اور فرمایا فی الارض، زمین دے اندر اکڑ کے نہ چل، زمین کہہ کے اشارہ فرمایا کہ اے حضرت انسان، تینوں اسی بنایا اسی مٹی دے اندرو ہے، اور پھر آخر دے اندر تینوں حوالے بھی اسے مٹی دے کرنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا اکڑ کس گل دی، غرور کس گل دا، تکبر کیڑی چیز دا؟ فرمایا منہا خلقناکم، اسے مٹی دے اندروں تے تینوں اسی بنایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم،
اور مرن دے بعد تیرے ڈھانچے اور وجود نو اسی پھر مٹی دے نال ملا دیونا، آخر تیرا انجام مٹی دے نال مٹی ہو جاونا ہے۔ پھر غرور اور تکبر کس دا؟ فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تے پھر دوبارہ اسی اسے مٹی دے اندروں تینوں پھر پیدا کر کے اٹھاونا ہے۔ تے پھر اکڑ کیسا، غرور کیسا، تکبر کیسا۔ سورت لقمان دے اندر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو نصیحت کردے ہوئے آکھیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے پیارے بیٹے زمین دے اندر اکڑ کے اور اترا کے مت چل، غرور تے تکبر دے نال زمین دے اندر مت چل۔ اور سورت فرقان دے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا، جتھے اللہ کریم نے مومنین اور ایمان والے اور عباد الرحمن جڑے رحمان دے خاص بندے ہیں انہاں دیاں صفتاں اللہ نے نقل فرماون تو پہلے اور جڑی پہلی صفت ہی نقل فرمائی ہوئی یہ غرور اور تکبر تو بچنا۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جڑے رب رحمان دے بندے ہیں نا، یمشون علی الارض ہونا، او زمین دے اتے چل دے ہیں بڑی عاجزی دے نال، اکڑ کے نہیں چل دے، عاجزی دے نال چل دے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یاد رکھو عاجزی اس تو مراد ہے بالسکونیت والوقار، سکون اور وقار اور اطمینان دے نال چل دے ہیں۔ زمین دے اندر اکڑ کے چلنا، زمین دے اندر پیر مار مار کے چلنا، یہ اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں میرے دوست۔ اور تکبر یہ تو ویسے بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے تکبر دا انجام جڑا نا اس دا ذکر فرمانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ کدی بھی جنت دے اندر داخل نہیں، خاموش کرا دو، او بندہ جنت دے اندر کدی بھی داخل نہیں ہو سکے گا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا۔ رائی دے دانا سمجھ دے ہو، سرسوں دے تیل والا بی چھوٹا چھوٹا جڑا ہوگا، یہ بھی اشارہ ہے اس تو کم بھی اگر ذرے دے برابر بھی اگر کسی دے دل دے اندر غرور اور تکبر اور اکڑ آ گئی، خدا گواہ ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں جنت دی خوشبو ہی نصیب نہیں ہوگی۔ لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوئے گا وہ بندہ جس دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا۔ تے صحابی رسول نے سوال چا کیتا، قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندے دے بعض اوقات ان ہوندا کہ پسند کردا کہ میرے کپڑے اچھے ہون، سونے کپڑے پاواں، میری جتی چنگی ہونی چاہیے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اللہ دی ذات بھی بڑی خوبصورت ہے اور رب دی ذات خوبصورتی نو ہی پسند کر دی ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، فرمایا تکبر اے ہے کہ حق گل دا انکار کر دینا اور لوگاں نو حقیر سمجھنا، اس چیز دا نام تکبر ہے۔ یہ تکبر نہیں کہ کوئی اچھی جتی پا لے، اچھی گاڑی لے لے، اچھے کپڑے پہن لے تو وہ تکبر اور غرور کر رہا، نہ میرے دوست۔ تکبر اور غرور اس دا تعلق ہے انسان دے قلب اور دل دے نال، دل دے اندر اپنے آپ نو بڑا سمجھے اور دوسرے نو حقیر سمجھے، اس چیز دا نام تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں، من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ توجہ کرائے میرے دوستو، ایسی چیز دے بارے حدیث آ رہی جس چیز دی طرف لوگ توجہ نہیں کر دے، نہیں توجہ کر دے،
اور ہے بھی کوئی اتنا بڑا مشکل امر بھی نہیں ہے کہ انسان اس تو بچ نہ سکے۔ فرمایا من جر ثوبہ خیلاء، جیڑا بندہ اپنی چادر نو دھروک کے لے جائے تکبر دی وجہ تو زمین تے گھسیٹ کے چلے، فرمایا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ کریم اس بندے وال قیامت دے دن نظر شفقت بھی نہیں فرمائے گا۔ جیڑا اپنی شلوار نو ٹخنے تو تھلے رکھدا، غرور اور تکبر دی وجہ تو اکڑ کے چلدا اور اپنی چادر نو زمین دوتے گھسیٹ کے چلدا ہے، محبوب کائنات نے فرمایا اس بندے وال اللہ نے نظر رحمت اور نظر شفقت قیامت والے دن کرنی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی طرف نظر رحمت اور نظر شفقت تو بھی یہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ آج میرا دوست گنگئی الٹی بین شروع ہو گئی، جنہاں نو حکم آئی کہ شلواراں ٹخنا تو اتے رکھو، انہوں نے شلواراں ٹخنا تو تھلے کر لیا، او پاؤں تک کجی ودین، میرے پاؤں وال توجہ کرو، او پاؤں تک کجی ودین، ایس تک اپنا پورا پاؤں چھپا کے ودے ہوئے، اور جنہوں نے شریعت نے حکم دیتا ہا کہ اپنا پاؤں کج کے رکھو، وہ ساری پنڈلیاں ننگیاں کی تھی ودیاں، اللہ اکبر، اور پھر اتنے چیر بنائی ودیاں، پونچے پھٹے ہوئے، ہوا آندھی پونچے اڑ رہے ہیں، اپنا وجود ننگا ہو رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس مرد دیتے جڑا عورتاں دی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے اس عورت دیتے جڑی مرداں دی مشابہت اختیار کرے۔ آج میرا دوست بھی ہوٹا تے سرخی لانا کلیجی کلر دی، بڑے بڑے بار رکھاندہ اور پھر اتنے کیچر لا لینا، سارے ڈیزائن اور بغیرتیاں ہوئی ہو، کنے دے اندر بالیاں چھوڑ پائی ودے نوجوان جڑے سوراخ نہیں کرا سکتے، وہ جی سادیاں ہوتے چموڑی ودے، وہی کلائی ہوئی نو انجو تے چپ ہو گئے، وہ لائی ودے جڑے سوراخ نہیں کرا سکتے، بعد سوراخ کرا کے بالیاں پائی ودے، کوکی پا لو، متھے تو بھی بلا لو جناب، تے دلہن بن جاؤ تے پرنی کے چلیاں جاؤ، اتنا اگر شوق ہے زنانیاں بڑھن دا۔ اللہ نے انسان نو مرد بنایا ہے، مرد بنایا تو مرد بن کے رہے، زنانہ وجود کیوں اپنا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لعنت ہے ایسے مردہ دوتے جڑی عورتہ دی مشابہت اختیار کر دیا کر دے ہیں، اور لعنت ہے ایسی عورتہ تے جڑی مردہ دی مشابہت اختیار کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جنہوں نے حکم دیتا گیا کہ تسی شلوارہ جڑیاں او ٹخنے تو اتے رکھو، انہاں کیا کر لیا؟ اپنے ٹخنے کج لے، اور جنہوں نے حکم آئی کہ تسی کج کے رکھو، انہوں نے ننگے کر لیا۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ وَرْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، اپنی ازار نو، اپنے تہبند نو، اپنی شلوار نو، اپنے مجلے نو فرمایا نصف پنڈلی تک کونج کے رکھ، ادھی پنڈلی تک اس نو کاج کے رکھ۔ ادھر ویکھو میرے بھائی، ادھی پلی ہے ہوندی، اس تک کاج کے رکھ، اس تک ننگا رکھ۔ فرمایا اگر اس تک نہیں کر سکتا تو فرمایا فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر اس تک تو نہیں کر سکتا، تینوں پسند نہیں ہے، تو پھر کم از کم ٹخنے تو ننگا رکھ، ٹخنے نو نہ کجیں۔ وَإِبْسَالُ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہ بند نو، ایزار نو، شلوار نو، پینٹ نو، پتلون نو، ساری چیزیں اس دے اندر داخل ہیں۔ ہر وہ چیز جڑی اتھے بن کے ٹخنہ دی طرف لٹکائی جائے، اس چیز نو ٹخنہ دے اتے رکھنا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تکبر دے اندرو ہے، اور تکبر نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تکبر نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آج جا رہا ہے بندہ کہ میں تکبر دی وجہ تو نہیں کر رہا، ہاں انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی دے نال شلوار ٹخنے دو تھلے چلی گئی، مجلہ ٹخنے دو تھلے چلا گیا، تہ بند چلا گیا، ازار چلی گئی، چادر چلی گئی، کوئی گناہ نہیں، لیکن جان بجھ کے شلواراں لمبیاں سلوائی کروانا،
ٹخنے نو جان بجھ کے کج کے رکھنا اور پھر شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے اس نو جناب مکمل طور تے سیٹنگ کر کے ٹخنے نو کجنا، یہ کیڑی چیز دی بے احتیاطی ہے تے جان بجھ کے اللہ اکبر ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ٹخنے نو کج کے رکھدا قیامت والے دن اللہ جتنا حصہ اس دا ٹخنیاں دا شلوار دے تھلے آیا اللہ اس نو قیامت والے دن جہنم دی اگ دے اندر جلائے گا۔ واپس آؤ جی، ولا تمشی فی الارض مرحا، تے اے ساری چیزاں کس دے وچ ہیں جی؟ غرور اور تکبر دے اندر ہیں۔ اپنے کپڑے نو لٹکا کے ٹخنے دے تے نہ لے آؤ، اس نو ٹخنے تو اتھے اور بلند رکھو۔ پتہ نہیں لوگوں نو اس اندر لبھدا کیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ذہنی سکون، نہ اس کے اندر کوئی جسمانی ورزش، نہ اس کے اندر کوئی سکون اور اطمینان قلب ہے۔ پتہ نہیں لوگ انہیں مفت کیوں گناہ لے رہے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چل زمین دے اندر مرحن اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، اے عذرائے مذاق اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس دی حیثیت دکھائی ہے، یاد دلائی ہے۔ فرمایا انک لن تخرق الارض، بے شک تو نہیں پھاڑ سکدا زمین نو، یعنی زور زور دے پیر مار کے زمین تے چل تو کیا تیرے زور نال پیر مارن دے نال زمین پھٹ جائے گی؟ فرمایا نہیں۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو نہیں پہنچ سکدا پہاڑ دیاں بلندیاں نو، طولاً وجود نو تان کے، اکڑ کے چل تو اکڑ کے چل کے تو پہاڑ دیاں بلندیاں تک پہنچ جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ میرے دوست جنہوں نے پہاڑی تو کوئی سفر کی تو سی نا پیدل، انہوں نے اس چیز میں محسوس کی تو ہونا کہ جس وقت بندہ پہاڑی تے چڑھ رہے ہونا، جلے وقت چڑھائی چڑھ دے پہ ہونا ہوتے پہاڑی تے، تو اس وقت انسان اپنی گردن نو جھکا کے چلدا ہے جی، گردن نو کندھیاں نو موڈیاں نو جھکا کے چلدا، اور جس وقت انسان پہاڑ تو تھلے اتر رہا اس وقت ڈاڈا سنبھل کے اور سینہ تان کے تھلے اتردا کہ کہیں گر نہ جاواں۔ اشارہ اس طرف ہے، رب نے اشارہ اے کر دیتا خفیف جیا کہ اگر گردن اور کندھے عاجزی دے نال جھکا کے چلے گا میں اللہ تینوں بلندیاں تے لے جاواں گا، اور اگر تے غرور کیتا سینہ تان کے چلے ہوئے اکڑ کے چلے ہوئے تو جتنا اکڑ کے تو چلدا رہا سے میں اللہ تینوں اتنا تھلے اور نیچے لے کے چلا جا سا۔ اشارہ کر دیتا اللہ کریم۔ یہ ساڑھے استاد نے جملہ لکھوایا حضرت مولانا احمد شیخ خان صاحب، فرمایا کل ذالک کان سیئ، توجہ کرائے میرے دوستو، کل ذالک کان سیئہ، اے تمام قسم دیاں برائیاں، ایل مذکور فی ما قبل، ما قبل دے اندر جتنیاں بھی برائیاں اللہ نے ذکر فرمائیاں، فرمایا اے تمام قسم دیاں برائیاں اندہ ربک، تیرے رب دے ہاں مکروہن، بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اے جن چیزیں تو اسی تینوں منع کر رہے ہیں نا، اے چیزیں میں اللہ نو پسند نہیں۔ فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، آسان معنی کر دیں جی، یہ ہیں وہ حکیمانہ احکام جو ہم وحی کر رہے ہیں، اے گلان حکمت دیاں بھری ہوئیاں جڑیاں میرے محبوب اسی تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آخر دے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اعادہ دعوے توحید فرمایا، کیونکہ تمام اچھائیاں جنروں سب تو بڑی اچھائی اے ہے کہ انسان توحید نو قبول کر لوے، اور سب تو بڑی برائیاں جنروں برائی اے ہے کہ انسان شرک دا پجاری بن جائے، تو شرک تو بچ جاونا، توحید نو من لونا، یہ سب تو بڑی نیکی ہے۔ اور ذرا پیچھے آؤ، پچھلے صفحے دوتے جتو اللہ تعالیٰ نے مضمون شروع کی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس تے پیچھے دیکھو لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ دے نال کہ ہور نو الہ، فتقعد مذموما، وگرنہ تو بیٹھ جائے گا الزام کھا کر، بے بس ہو کر۔ اللہ نے ساریاں چیزاں نو، سارے مضامین نو جدو مکایا،
آغاز دے اندر بھی توحید دا ذکر فرمایا، آخر دے اندر بھی توحید دا ذکر فرمایا۔ اشارہ اس طرح فرما دیتا میرے رب نے، فرمایا باقی برائیاں من لیا بہت بڑیاں برائیاں ہیں، جہنم اس لے جاون دا سبب ہیں، اللہ دی ناراضگی دا سبب ہیں، لیکن یاد رکھنا سب تو بڑی برائی اے ہے کہ انسان شرک دا پجاری بن جائے۔ فرمایا اس واسطے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ دے نال کہیں ہور نو الہ نہ بناویں، اللہ دے نال کہیں ہور نو الہ نہ بناویں، اللہ دے نال کہیں ہور نو بگڑیاں بناون والا نہ بناویں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو ڈب دے بیڑے تارن والا نہ سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو مالک تے مختار نہ پیا سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو عالم الغیب نہ پیا سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو دھیاں تے پتر دیون والا نہ سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو رزق دے خزانیاں دا مالک نہ سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو سمیع تے بصیر نہ سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو زندگی اور موت دیون والا نہ سمجھیں، اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو مالک مدبر متصرف مختار نہ پیا سمجھیں۔ فرمایا یہ سب تو اہم مضمون ہے جڑا تمام احکام دے شروع دے اندر بھی اسی ذکر کیتا ہے اور آخر دے اندر بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا تجعل مع اللہ، مت بنا اللہ دے نال کسی ہور نو الہ، فتلقا، اتھے دنیا دا انجام ہے، اتھے آخرت دا انجام۔ فرمایا فتلقا، وگرنہ تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم کے اندر، ملومن، ملامت کیتے ہویا، مدہورن، دھتکارے ہویا، دھتکارے ہویا۔ اسے تو لفظ نکلا دھر دھر، اسے تو کیا نکلا لفظ دھر دھر۔ اساڑی حویلی اور چار دیواری دے اندر اگر کتا وڑ ونجے دا ذکیہ دیا دھر دھر چکھے تھی پرے۔ اللہ اکبر میرے دوست، انسان رب نو پیارا بھی بڑا ہے، بڑا پیارا انسان رب نو، اور جد اے انسان اللہ دی نافرمانی چ کرے، شرک دے اندر پڑ جائے، اللہ نے اس دی حیثیت کتے اور خنزیر نالو بھی برباد کر کے رکھ دیتی۔ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، فرمایا اے کل انعام مثل جانوراں دے ہیں، چوپایاں دے ہیں۔ اللہ دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، فرمایا بل ہم اضل، فرمایا اے تے جانوراں نالو بھی گئے گزرے ہیں، جانور تے پھر بھی میں اللہ دی فرما برداری کر رہا، جڑیاں ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں میں اس دے ذمہ لگائیاں ہاں او انہاں ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں نو پورا کر رہا۔ کدی کسی بھینس نو دودھ لون واسطے کسی دربار دا چکر کٹے دیا نہ ویکسو، لیکن افسوس کتنا ہے کہ جس انسان نے اس بھینس دے تھلے بہ کے دودھ چومنا، او اسے بھینس دا دودھ نکال کے سب تو پہلے دربار تے دے کے آتا ہے نا افسوس۔ بھینس دودھ لون لگیاں، کسی دربار دا کنڈا اور بوا نہیں کھڑکایا، اور اس ظالم نے دودھ چومن لگیاں سب تو پہلے گڑوا بھر کے ادھے لے کے ویندا 11ویں علی سرکار دا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فتلقا فی جہنم ملوما مدہورا، تو جس وقت اے مشرک بندہ اللہ تعالیٰ دے سامنے جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دفع ہو جا، چخے ہو جا، اخساؤ، دفع ہو جاؤ، چخے ہو جاؤ، نکل جاؤ، میری نظر تو ہو جلو جاؤ، اکسو فیہا ولا تکلمون، فرمایا نکل جاؤ اتھوں، اسی توڑے نال کلام بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سنو شرک تو بھی بچا کے رکھے، اور جتنے بھی اس امور دفعیہ اللہ دے عذاب تو بچن واسطے احکام بیان ہوئے ہیں، 12 احکام کرن دے بیان ہوئے ہیں، اور 15 احکام جڑے ہیں اور نہ کرن دے بیان ہوئے، ٹوٹل 27 قسم دے احکام اس رکوع دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اللہ کرن والے حکم دوتے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ تو اللہ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ سانو انہاں نو بچن تو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔